میرے عزیزو، قبل اس کے کہ مقدس یوحنا رسول کے خطوط کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے ان خطوط کا ایک مختصر تعارف۔ یونانی زبان میں یوحنا کے معنی ہیں خدا کا فضل۔ مقدس یوحنا رسول کے باپ کا نام زبدی اور ماں کا نام سلومی تھا، جو مقدسہ مریم کی ہمشیرہ تھی۔ اس طور یوحنا رسول خداوند یسوع کا خالہ زاد بھائی تھا۔ سلومی ان عورتوں میں شامل تھی جو اپنے مال سے خداوند یسوع کی خدمت کرتی تھیں۔ مرکز 16 باب آیت 1 کے مطابق سلومی ان عورتوں میں شامل تھی جو یسوع کی قبر پر خوشبودار چیزیں لے کر گئی تھیں۔ یوحنا رسول کا خاندان گلیل کا رہنے والا تھا اور ان کا ماہی گیری کا وسیع کاروبار تھا۔ اس طور سے یہ مالدار اور اثر و رسوخ رکھنے والا گھرانہ تھا۔ مقدس یوحنا رسول کا بھائی یعقوب بھی خداوند یسوع المسیح کا شاگرد اور رسول تھا، اور پطرس سمیت ان تینوں کو ہمیشہ خداوند یسوع نے اپنے قریب رکھا۔ مقدس یوحنا رسول ایسا شاگرد تھا جس سے خداوند یسوع بہت محبت رکھتے تھے، اور اسی محبت کے نتیجے میں خداوند یسوع نے صلیب پر سے اپنی والدہ مقدسہ مریم کی ذمہ داری یوحنا ہی کو عطا کی۔ لیکن خداوند کا یہ پیارا شاگرد شروع میں ایسا نہ تھا، بلکہ لوکا 9 باب آیت 54 کے مطابق اور مرکز باب 10 آیت 35 کے مطابق بے شعوری اور بے لگام خواہش کا بیان ملتا ہے۔ مگر یوحنا خداوند یسوع کا عظیم رسول تھا۔ اس نے سب کمزوریوں کے باوجود خداوند کی شاگردی اختیار کی، اور آہستہ آہستہ سب کمزوریوں پر غالب آتا گیا، یہاں تک کہ خداوند یسوع کی شفقت اور محبت اس سے منعکس ہوتی تھی۔ یوحنا رسول اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جزیرہ پطمس میں قید رہا، جہاں اس کو خداوند نے مکاشفہ کی کتاب عطا کی۔ اس قید سے رہائی کے بعد یوحنا رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام افسس کی کلیسیا کی پاسبانی کرتے گزارے۔ یوں یوحنا رسول اپنی طبعی عمر کو پہنچے اور خداوند میں انتقال کیا۔ یوحنا رسول کے پہلے خط کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم آسمانی خاندان میں ہیں۔ یہ خط ان لوگوں کو بیان کرتا ہے جو آسمانی گھر کے رکن ہیں۔ جس طرح بچے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں، اسی طرح خدا کے فرزند خدا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ خط اسی مشابہت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ باب 3 آیت 9 میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہ خط بیان کرتا ہے کہ جب کوئی خدا کا فرزند بن جاتا ہے تو اسے خدا کی زندگی بھی حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے۔ یہ خط بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس یہ زندگی ہے وہ خداوند یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتا ہے، وہ اس کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، وہ خدا سے محبت رکھتا ہے تو خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتا ہے، اور وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ ابدی زندگی کی نمایاں علامتیں ہیں۔ یہ خط بیان کرتا ہے کہ جس میں یہ خاندانی اوصاف پائے جاتے ہیں، باب 5 آیت 13 کے مطابق وہ جان لے کہ اس کے پاس ابدی زندگی ہے۔ اس خط کے الفاظ نہایت سادہ اور چھوٹے ہیں، مگر انتہائی گہری روحانی سچائیاں بیان کرتے ہیں۔ یوحنا رسول اس خط میں مسیحی ایمان کی ٹھوس سچائیاں بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ نور ہے، وہ محبت ہے، وہ سچائی ہے، وہ زندگی ہے، وہ راست ہے،
وہ پاک ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہے۔ اس خط کا مصنف مقدس یوحنا رسول ہے، اور اس نے یہ خط سن 85 تا 90 کے لگ بھگ لکھا۔ اس خط کے کل ابواب 5 اور آیات 105 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 62ویں اور نئے عہد نامہ کی 23ویں کتاب ہے۔ دوسرا خط۔ یوحنا رسول کا دوسرا خط ہمیں اس کی رسالت کا ایک اور پہلو دکھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ صرف کلیسیاؤں ہی کا پاسبان نہیں بلکہ انفرادی روحوں کا بھی چرواہا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں ایسے خادموں کا زور تھا جو چل پھر کر منادی کرتے تھے اور اس طرح دور دور کے علاقوں میں پہنچ جاتے تھے۔ ایسے خادموں کی ذمہ داری مقامی کلیسیاؤں اور خاندانوں پر تھی، لیکن بدقسمتی سے جھوٹے استاد بھی نکل کھڑے ہوئے اور بدعتیں پھیلانے لگے۔ مقدس رسول تلقین کرتا ہے کہ ایسے بدعتی لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ خط ایک باب پر مشتمل ہے اور اس کی آیات 13 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 63ویں اور نئے عہد نامہ کی 24ویں کتاب ہے۔ تیسرا خط۔ فلمون کے خط کی طرح یہ بھی ایک ذاتی خط ہے، جس میں مقدس رسول محبت کی نرمی اور شفقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جو ایماندار سچائی میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ یہ خط 3 کرداروں کو بیان کرتا ہے: گیوس جو روحانی اور مہمان نواز ہے، دمیتریوس ایک قابل تعریف شخص ہے، اور دیترفیس ایک خود رائے اور خود سر شخص ہے جو کلیسیا میں انتشار کا سبب ہے۔ اس خط میں مقدس یوحنا رسول گیوس کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ منادی کرنے والوں کی خدمت کرے اور بدعتی لوگوں سے بچا رہے۔ اس خط کا مصنف مقدس یوحنا رسول ہے، اور اس نے یہ خط سن 85 تا 90 کے لگ بھگ لکھا۔ اس خط کی کل آیات 14 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 64ویں اور نئے عہد نامہ کی 25ویں کتاب ہے۔ آئیے اب ہم ان خطوط کی تلاوت کریں اور اس طور خداوند کو زیادہ جاننے والے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ اس کو پسند آئیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بخشا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے یوحنا رسول کے خطوط کی تلاوت کریں۔ یوحنا کا پہلا عام خط اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو،
اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا، لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ اے لڑکوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو۔ اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں۔ جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے، تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ غرض اے بچوں، اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھو، باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے،
اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے، تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت کریں۔ اس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہیں، اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمعی کریں گے، کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا میں ہیں، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے،
اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے، تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو کہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا،
ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ آمین۔ یوحنا کا دوسرا خط۔ مجھ بزرگ کی طرف سے اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام، جن سے میں اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں جو ہم میں قائم رہتی ہے اور اب تک ہمارے ساتھ رہے گی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ سب بھی محبت رکھتے ہیں جو حق سے واقف ہیں۔ خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان، سچائی اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں گے۔ میں بہت خوش ہوا کہ میں نے تیرے بعض لڑکوں کو اس حکم کے مطابق جو ہمیں باپ کی طرف سے ملا تھا حقیقت میں چلتے ہوئے پایا۔ اب اے بی بی، میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا، اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے، کہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ مجھے بہت سی باتیں تم کو لکھنا ہے، مگر کاغذ اور سیاہی سے لکھنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے پاس آنے اور روبرو بات چیت کرنے کی امید رکھتا ہوں تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو۔ تیری برگزیدہ بہن کے لڑکے تجھے سلام کہتے ہیں۔ آمین۔ یوحنا کا تیسرا خط۔ مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ اے پیارے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے۔ انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی۔ اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ بس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں۔ میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا، مگر دوترفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ بس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور ان پر کنایت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے۔ اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر۔ نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دیمیتریس کے بارے میں سب نے
اور خود حق نے بھی گواہی دی، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے۔ مجھے لکھنے کو تو تجھ کو بہت کچھ لکھنا تھا، مگر سیاہی اور قلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا، بلکہ تجھ سے جلد ملنے کی امید رکھتا ہوں۔ اس وقت ہم روبرو بات چیت کریں گے، تجھے اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہاں کے دوست تجھے سلام کہتے ہیں، تو وہاں کے دوستوں سے نام بنام سلام کہہ۔ آمین۔